سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ جاوید عنایت صاحب کو کا بہت شکریہ، انہوں نے وقت نکالا۔ اس ہفتے کی جو بھی کرنٹ افیئرس رہیں ہم ان پہ بات کریں گے اور جاوید صاحب سے تجزیہ لیں گے۔ خصوصی طور پر یہ جو ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے اور سعودی عرب کا جانا ٹرمپ کا، اور ظاہر ہے اسلامی ممالک یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ جاری ہے، تو اس میں امریکہ کی پشت پناہی بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ان کا رویہ ہے یا نیریٹو ہے مڈل ایسٹ کا، سعودی عرب کا، اس سے بھی ہمارے جو پاکستان کے دوست ہیں اور دوسرے وہ بھی واقف ہیں۔ تو پہلے تو اس دورے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سمجھائیے، کیونکہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں کوئی وہ اتنے گہرائی میں نہیں جانتے چیزوں کو اس دورے میں، اور پھر اتنے بلین ڈالرز کے جو ہتھیار ہیں تو وہ انہوں نے بیچے اور پھر انہوں نے خریدے کیوں، اور پھر یہ کیا نارمل سی بات ہے یا پھر کچھ ہونے جا رہا ہے، یا پھر کسی کو جو ہے وہ خدشات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی مڈل ایسٹ میں جو ہے حالات پہ کچھ برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ بہت شکریہ منور صاحب۔ یہ جو ٹرمپ کا دورہ ہے عرب کنٹریز کا، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور یہ خاص کر کے جو ٹائم چنا گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں کافی بڑے پیمانے پر پچھلے 2 سالوں سے فلسطینی سویلین پاپولیشن کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ساری جو سپورٹ ہے وہ صرف امریکہ کی ہی ہے۔ گو کہ یورپ نے بھی سپورٹ کی ہے، لیکن یورپ جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹینس بھی کر چکا ہے، لیکن یہ جو اسلحہ سپلائی کرنا اور جو پوری سپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن میں یا باقی مالی سپورٹ ہے وہ تو اسرائیل کو یونائٹڈ سٹیٹس ہی دیتا ہے۔ تو اس وقت ٹرمپ نے ایک نئی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نیا ٹرن لیا ہے، اور اس پالیسی میں ایک نئی ایڈیشن کی ہے کہ اس نے ڈائریکٹ جا کر اسرائیل سے کنسلٹ کیے بغیر عرب کنٹریز کے ساتھ نہ صرف ٹریڈ ریلیشنز نئے سرے سے طے کرنے شروع کر دیے ہیں، بلکہ بڑے بڑے جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر کے آ گیا ہے، خاص کر کے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور قطر سے جو اس نے انویسٹمنٹ لائی ہے وہ کافی زیادہ ہے، وہ تقریباً $3 ٹریلین کے قریب وہ ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے عرب کنٹریز کا آپ رول دیکھیں کہ وہاں کی جتنی بھی یہ کنگڈمز ہیں یا یہ جو منارکیز ہیں وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے امریکہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہ جو ٹریڈ وغیرہ کر رہی ہیں، یا سعودی عرب نے جو اسلحہ خریدنے کا جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ سارا ان سے اصل میں لیجیٹیمیسی گین کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ عربوں نے کسی بھی فورم پر نہ تو امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ جو یہاں آپ کا کردار ہے فلسطین میں اس کو آپ بدلیں، یا اس میں آپ کچھ اپنا رول پلے کریں۔ جو آپ نے ون سائیڈڈ رول رکھا ہوا ہے، اسرائیل کی ہر حال میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس پر تو انہوں نے کوئی خاص زور نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی نجی محفلوں میں سعودی عرب نے یا قطر یو اے ای نے کوئی بات کی ہو تو کی ہو، لیکن پبلک میں تو ایسا کوئی دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کو ٹرمپ جو ہے وہ اپنی بہت بڑی کامیابی کہتا ہے، چونکہ وہ اس قتل و غارت گری اور جینوسائیڈ کے ہوتے ہوئے بھی وہ عربوں کے ساتھ اتنی بڑی ٹریڈ ڈیل کر کے آ گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی کافی لمبے عرصے سے یہ جو ویژن 2030 کا جو ایک پروجیکٹ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو ماڈرنائز کریں گے، اپنا سوشل ٹرانسفارمیشن کریں گے، اور آئل پر جو ڈیپینڈنسی ہے اس کو ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں مینوفیکچرنگ یعنی انڈسٹری کو فروغ دیں گے، رینیویبل انرجی کو فروغ دیں گے، اور آئل جو ہے وہ اس کو کم سے کم اس پر انحصار کرتے جائیں گے۔ تو ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے سب سے بڑا جو نقطہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ آتے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی عوام کی مرضی سے تو وہ ہاں حکمرانی نہیں کر رہی ہیں، بلکہ ان کی جو حکمرانی ہے
وہ ایک آمرانہ قسم کی غیر جمہوری قسم کی بادشاہتوں پر مشتمل ہے، اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے جو ہے وہ امریکہ نہ صرف پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا چیمپئن بنا ہوا تھا، بلکہ انسانی حقوق اور بہت ساری اور چیزوں کی باتیں بھی کرتا رہتا ہے. تو وہاں انہوں نے اس کو اتنا پیسہ دے کر، ٹریڈ یعنی فارن انویسٹمنٹ دے کر، سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ سے یا امریکہ کے صدر سے تعریفیں کرائی ہیں اپنی. اور یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ اسی طرح قائم ہے. گو کہ انہوں نے جو ترقی وغیرہ کی ہے وہ ظاہر ہے ایک آئل کا جو پیسہ تھا اس سے کی ہے، لیکن اب اس کو وہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں. تو کسی حد تک ان کی ضرورت بھی ہے کہ وہ ان خاص کر کے جو ایڈوانس اکانومیز ہیں، جیسے امریکہ ایک بہت ہی ایڈوانس اکانومی ہے، تو ان کے ساتھ وہ اپنے جو کاروباری یا اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں کر کے وہ بڑے پیمانے پر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اور کسی حد تک فوائد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا اس طرح اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن قائم کیا جا سکتا ہے، پیس قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے وہاں پچھلے 2 سالوں سے معصوم لوگوں کی یا سویلین لوگوں کی قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، اور وہاں اس طرح کے ٹریڈ جو ہے وہ ریلیشنز بھی بنائے جا رہے ہیں. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہی خطے میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ، ایک طرف قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے اسلحہ سازی کے جو بڑے بڑے جو سودے ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم سعودی عرب نے یہ جو اسلحہ لیا ہے یا اسلحہ کی جو ڈیل کی ہے، اتنی بڑے ویپن، وہ کہ سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے بعد شاید سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ اسلحہ خریدنے والا ملک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یمن میں یہ ہوتی قبائل کے خلاف جو شیعہ گروپس ہیں ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کو 40 مسلمان ملکوں کی فوج گٹھی کرنی پڑی تھی، اور ان کو وہ سارے مل کر بھی وہ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کو وہ شکست نہیں دے سکے ہیں. تو اس نے اگر یہ ویپنز خریدے بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ سعودی عرب کی فوج کیا چلائے گی اور کس کے خلاف چلائے گی، وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں کے ظاہر ہے کسی مسلمان ملک کے خلاف ہی وہ چلانا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایران کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ زیادہ امپارٹنٹ ہیں. اگر ایران کی اور سعودی عرب ایران کی اور امریکہ کی اگر کوئی ڈیل بن جاتی ہے تو پھر اس خطے میں شاید کوئی بڑے پیمانے پر پیس قائم ہو جائے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خطہ بہت لمبے عرصے تک 70-80 سال ہو گئے ہیں، یہاں قتل و غارت گری چل رہی ہے، سول وار چل رہی ہیں، ملکوں کے اندر بڑے پیمانے پر انسٹیبلٹی ہے. شام میں آپ دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، اس انسٹیبلٹی کے پیچھے اور کوئی بھی نہیں تھا، یہ امریکہ تھا اور اسرائیل تھا اس خطے میں. یہ سارا جو پروجیکٹ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ برطانیہ نے ہی شروع کیا تھا، جس کو امریکہ نے ایکسیکیوٹ کیا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں اس طرح کی سٹیبلٹی کے آنے کے چانسز نہیں ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی سوشل ٹرانسفارمیشن یا ماڈرنائزیشن کا جو عمل ہے وہ یہ جو منارکیز ہیں اس طرح سے نہیں کر رہی ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس انداز سے فروغ دے رہی ہے کہ وہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ قائم کر رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کر کے اس کے بعد وہاں ایک معقول قسم کا پولیٹیکل سیٹ اپ اور پھر اکنامک سیٹ اپ قائم کر کے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور خود کو ایک کانسٹیٹیوشنل منارکیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اسی طرح کا ڈکٹیٹریل اور اتھارٹیرین سسٹم قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق دنیا سے یا امریکہ جیسی پاور سے لیجٹیمیسی بھی لینا چاہتے ہیں. جی جی، اس میں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ جو اسلامک کولڈ وار ہے جو 8-10 سال جو ہے وہ چلی، اور ایران اور سعودیہ میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی پروکسیز اور اتنا کچھ، مطلب قتل و غارت گری ہوئی، لاکھوں لوگ مر گئے، اور وہ تو گویا چلو ختم ہو چکی، اور ابھی دوبارہ پتہ نہیں اس کو ہوا دی جانی ہے یا نہیں ہے. اور اس میں اب ایک اور، میں نے اگر فلسطین کے موقف پر اسلامی دنیا کا ہم موقف دیکھیں تو ایک خبر میں نے یہ بھی جہاں تک بھی پڑھی تھی کہ 1 ملین غازہ جو ہے ان کو لیبیا شفٹ کرنے کے پلان پہ وہ کام کر رہے ہیں، کوئی NBC کی خبر تھی. اچھا، اس میں یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے جس میں یورپ تھوڑا سا امریکہ سے ڈیویٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے اور اپنے بھی خود پاؤں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟
وہ تو دیکھیں آپ، ٹرمپ نے ٹیرف ساری دنیا کے ملکوں پر لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ساری دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ہم نے ٹیرف جو ہے وہ کم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے باقی ساری دنیا کے کنٹریز نے ٹیرف بہت بڑھایا ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس نے سب ہول سیل پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ پر ٹیرف لگا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی امریکہ کو ہی ہو رہا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ تو ڈیلیں بناتے جا رہا ہے چین کے، حالانکہ یہ سب سے جو بڑا ٹارگیٹ تھا وہ چین ہی تھا، لیکن چائنا کے ساتھ تو ٹرمپ نے ڈیل بنا لی ہے، وہ 10% پہ آ گئے ہیں۔ تو اسی طرح یورپین یونین پر بھی ٹیرف لگا دیا، یہاں کینیڈا اور میکسیکو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ٹیرف لگا دیا، حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ صبح شام چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، تو ان کو بھی اس نے نہیں بخشا، تو میرے خیال میں ابھی آہستہ آہستہ یہ یو ٹرن لے رہا ہے ٹرمپ، اس کی یہ جو پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیرف پالیسی بیک فائر ہو گئی، تو اس کا مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پھر باقی ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیل بنا لے گا، یورپین یونین کے ساتھ ہے، چونکہ اس کا جو ٹیرف کا شاید اس کو پتہ نہیں تھا، یا جو اس کو ایڈوائز دینے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو صحیح بریف نہیں کیا، یا اس نے جو ہے وہ ویسے بھی چونکہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی رکھی ہے، تو یہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے امریکہ کو ہی فائدہ ہوگا، باقی ساری دنیا کو نقصان ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں تھا، اس سے تو امریکہ کے لوگوں کو بھی نقصان ہونے والا تھا اور ان کے بزنس بھی کافی افیکٹ ہونے والے تھے، اور خاص کر کے یہاں جو چیزیں آئیں گی ان پر ٹیرف لگے گا تو یہاں مہنگائی بہت بڑھ جائے گی، اور اس سے لوگوں کو بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے، پہلے ہی آلریڈی یہاں مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، خاص کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں تو بہت بڑی، کووڈ کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ پرائس ہائک ہوا ہے، حالانکہ یہاں بڑی سٹیبلٹی تھی پچھلے 20 سالوں میں یا 30 سالوں میں، اتنی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی پرائس اوپر نہیں گئی تھی جتنی یہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ 2-3 سالوں میں اوپر چلی گئی، تو یہ کافی سارے مسائل یہاں موجود ہیں، اور اس وجہ سے شاید ٹیرف پر باقی ملکوں کے ساتھ بھی یہ جو ہے وہ ڈیل کرے گا ٹرمپ۔ ہوں۔ اچھا، اصل میں ہم اگر تاریخ اور نظریات میں جائیں تو ہمارے لیفٹسٹ دوست جو ہے وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھی جو ہے ڈیبیٹس میں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ملبہ کیپٹلزم پہ بھی وہ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح آپ یورپ میں دیکھ لیں کمپلیٹلی تو کیپٹلزم جو ہے کبھی کمپلیٹلی اسکینڈینیوین میں خاص طور جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ان میں تو شاید اتنا وہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تاریخ میں اور نظریات میں آپ اگر جائیں، آپ کے ہم وسیع معلومات سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں، سوشلزم کہاں پہ جو ہے وہ تجربہ بھی ہو چکا اس کا، اور ابھی بھی لوگوں کو امید ہے کہ وہ کوئی اچھا ہی لا سکتا ہے اس چینجنگ جو ہے وہ ورلڈ میں، تو اس کو آپ کیسے دیں، اس کی کیا خامیاں ہیں، اور کس طرح ہم ایک دونوں سے جو ہے نکل کے کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں سے نکل کے ایک اور جو پیمانہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین ہے آج کی دنیا میں؟ جی ہاں، یہ تو بات درست ہے کہ اصل میں مارکس نے جو کیپٹلزم کے خلاف جو اپنا نظریہ دیا تھا، وہ اس نے اصل میں یہ کہا تھا کہ یہ جو سرمایہ داری ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو اپنی پیک پر پہنچ کر امپیریل جو ہے وہ پالیسیز بنا لے گا، اور وہ امپیریلزم کی شکل اختیار کر چکا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سرمایہ دارانہ نظام انفیکٹ یہ مغربی یورپ کے ملکوں میں ہی آیا تھا، جہاں فیوڈلزم کو بزور طاقت ختم کر کے سرمایہ دار طبقے نے، جس کو وہ بورجوا طبقہ کہتا ہے، جو شہری جو ہے وہ طبقہ ہوتا ہے، تو اس طبقے نے وہاں فیوڈل منارکیز کو ختم کر کے ان کے تختے پلٹ کر وہاں ایک نیا نظام قائم کیا، اور پرانے جو جاگیردارانہ عہد کے جتنے بھی نشانات تھے ان کو مٹا کر ایک نیا سماج قائم کیا، جس کو سرمایہ دارانہ یا کیپٹلسٹ سماج کہتے ہیں، اور اس کی جو اکانومی تھی وہ مارکیٹ بیس اکانومی تھی، گو کہ اس سے پہلے بھی فیوڈلزم کے دور میں بھی مارکیٹ اکانومی تھی، یعنی نجی ملکیت کا وجود پہلے بھی تھا، اور یہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے نجی ملکیت کا وہ دور رہا ہے، لیکن اس کو مارکس نے اپنے داس کیپیٹل میں اچھے طریقے سے اس کو اینالائز کیا، اور اس کو کہا کہ یہ
दो तबकों को वो चूंकि डिस्कस करता है जो बराह रास्त पैदावारी अमल में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें मार्क ने ये कहा कि सरमायादाराना निज़ाम, चूंकि ये लंबी डिस्कस है तो हम इसको थोड़ा सा मुख्तर करके इसका इंट्रोडक्शन ही बयान कर देते हैं कि उसने कहा था कि ये जो सरमायादार तबका है, ये मजदूर तबके की जो मेहनत है, वो जो पैदावारी अमल करता है, उसका जो सरप्लस वैल्यू, उसको वो कदर जायद कहता है। मजदूर जो है वो किसी चीज में कदर पैदा करता है और उसको उसकी आधी मजदूरी मिलती है, और आधी मजदूरी जो है वो सरमायादार अपनी जेब में डाल लेता है। तो उसका ये फायदा होता है उसको कि उसकी दौलत में इजाफा हो जाता है, और मजदूर जो है वो सिर्फ अपना तन मन का जो है वो रिश्ता कायम करने के लिए उजरत पे कायम करता है। तो उसको वो ये कह रहा था कि ये चूंकि तजाद की बुनियाद पर कायम है, जिस तरह पिछले ज़मानों के जो तजादात थे समाजों के अंदर, तबकाती तजादात, उनको वो आइडेंटिफाई करता है। तो इस वजह से ये जो सरमायादार निज़ाम है, ये भी मजदूर तबके और सरमायादार तबके के तजाद की वजह से, कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह सोशलिज्म आ जाएगा। और सोशलिज्म को वो इस तरह बयान करता है कि चूंकि ये जो सरमायादारी है, ये निजी मिल्कियत, यानी जो क्या उसको प्राइवेट ऑनरशिप कहते हैं, जिसको हम निजी मिल्कियत कहते हैं। तो ये प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से तबकात पैदा हो गए हैं। ये जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो चूंकि ऑलरेडी सोशल हैं, तो उस हिसाब से अगर जो प्रोडक्टिव रिलेशंस हैं, यानी जो पैदावारी रिश्ते हैं, उनको भी सोशल करके इस जो जो तबके का तजाद है, दो तबकों का तजाद है, उसको वो ख़त्म किया जा सकता है। और उसका तरीकाकार यही है कि निजी मिल्कियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। और मार्क्स ने असल में ये तो क्लियर नहीं किया कि निजी मिल्कियत का खात्मा करके आप क्या, किसको मिल्कियत, यानी ज़राए पैदावार की मिल्कियत किसको देंगे। तो इस पर फिर बाद में जो लेनन वगैरह लोग थे, उन्होंने ये इसकी तशरीह की, चूंकि मार्क्स ने तो कोई तशरीह की हुई नहीं थी, और वो प्रोलिटेरियट डिक्टेटरशिप कायम करने की बात करता है, यानी मजदूर तबके की आमरीत कायम करने की बात करता है मार्क्स। लेकिन उसको वो कहता है कि ये अबूरी दौर में, यानी ये एक ट्रांजिशनल दौर में मजदूर तबके की आमरीत होगी, जो सोसाइटी को कम्युनिज्म की तरफ लेके जाएगी, जहाँ सोसाइटी जो है क्लास लेस हो जाएगी और स्टेट लेस हो जाएगी। यानी ना कोई स्टेट रहेगी और ना कोई तबका रहेगा, समाज बन जाएगा और वो कम्युनिज्म का समाज बन जाएगा। तो उसके लिए ये सरमायादारी के खात्मे के बाद वो इमीडिएटली सोशलिज्म की बात करता है, और उसमें सोशलिज्म को मजदूर तबके की आमरीत का पॉलिटिकल निज़ाम कहता है, और इकोनॉमी को वो पहले से तयशुदा उसूलों के मुताबिक वो कहता है कि चूंकि ये जो प्राइवेट ऑनरशिप है, इसने तबकात पैदा किए, तो इसके खात्मे से तबकात खत्म हो जाएंगे। सोवियत यूनियन में ये तजर्बा किया गया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी ये तजर्बा किया गया। वहाँ निजी मिल्कियत का खात्मा किया गया और बड़े पैमाने पर वहाँ स्टेट ऑनरशिप में ज़राए पैदावार ले लिए गए, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट ऑनरशिप से छीन कर वो स्टेट की मिल्कियत में दे दिए गए। लेकिन वहाँ हमने देखा कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, या ये जो वर्किंग क्लास और वो जो दूसरी जो सोशल क्लासेस जिनको मार्क्स कहता है, वो ख़त्म तो नहीं हुई, चूंकि वो तो काम और पेशे की वजह से कायम और दायम हैं। तो इस वजह से वहाँ मजदूर जो है वो सरमायादारों की उजरत लेने के बजाय अब स्टेट से उजरत लेने लगा, लेकिन वो उसी तरह उजरती मजदूर ही रहा। तो निजी मिल्कियत के खात्मे से तबकात ख़त्म नहीं होते, और ना ही तबकात ख़त्म करने का ये तरीका जो मार्क्स ने तजवीज़ किया था ये दुरुस्त साबित हुआ। इसी तरह प्राइवेट ऑनरशिप के खात्मे की बात वो इसलिए करता है कि वो समाज को असल में वो लेता है कि यहाँ सिर्फ इंसान का जो वजूद है वो इज्तिमाई है, समाजी है, सोशल है, और उसी बुनियाद पर इसको कोई निज़ाम दिया जाए। वो इंसान की इंडिविजुअल जो लिविंग है, या इंडिविजुअल जो उसका खान पान रहन सहन या अपनी जो है, उसको वो उसकी वो नफ़ी करता है, और वो कहता है कि इंसान चूंकि समाजी वजूद है, तो इसलिए इसके लिए निज़ाम भी ऐसा होना चाहिए जिस तरह सरमायादारों ने कहा था, एडम स्मिथ वगैरह लोगों ने, कि इंसान का वजूद जो है वो इंडिविजुअल है, इंसान सेल्फिश है, और ये कोई काम अपनी अपने फायदे के बगैर नहीं करता है। तो इसको एक ऐसा निज़ाम दिया जाए जिससे इसकी सेल्फिश नेचर को सेटिस्फाइड किया जाए, और उसी बुनियाद पर इसको निज़ाम दिया जाए। तो सरमायादार फिलासफरों ने ये कहा
کہ سرمایہ داری انسانی نیچر کے عین مطابق ہے. اس میں انسان اپنی جو سیلفشنس ہے یا اپنی جو سیلفش نیچر ہے یا خود غرضانہ فطرت ہے اس کو یہ بڑے پیمانے پر سیٹسفائی کر سکتا ہے. اور یہ جو کام بھی کرے گا اس کی چھوٹ ہوگی اس کو، اور وہ جتنی مرضی دولت جمع کرے اس کی بھی چھوٹ ہوگی. تو یہ اس لیے اپنی سیلفش نیچر کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر یہ ترقی کرے گا. اور ترقی کا عمل سرمایہ دار کہتے ہیں کہ انسان نے اس لیے کیا ہے کہ اس میں اس کی ذات کو فائدہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار چیزیں اس لیے بناتا ہے کہ تاکہ اس میں سے وہ پرافٹ کما سکے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ایک چیز انسانوں کے استعمال میں آتی ہے تو وہ ان کو فائدہ ہے، نہیں، وہ اپنے پرافٹ کو فوکس کر کے ہی چیزیں بناتا ہے. تو یہ مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام کے اپوزٹ میں یا اس کے خلاف اینٹی تھیسس پیش کیا تھا. لیکن اس کو جب نافذ کیا گیا یا اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح مارکس نے بتایا تھا اس طرح تو اس کو نافذ نہیں کیا گیا. اس کی امپلیمنٹیشن بھی انہوں نے اپنے طریقے سے کی. اور مارکس نے چونکہ ابہام چھوڑے ہوئے تھے اپنی اس تھیوری میں، تو اس کی جو بعد میں انٹرپریٹیشنز کی گئی، مارکس نے جو تھیوری دی اس کی جو انٹرپریٹیشن لینن نے کی سوویت یونین میں وہ بالکل مختلف تھی. پھر اس کے بعد جو اسٹالن وغیرہ لوگ آ گئے یا ٹراتسکی وغیرہ لوگ آ گئے تو انہوں نے اس کی اور ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹیشن کر کے وہ پرولیٹری ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ میں بدل دیا، اور جس کی وجہ سے یہ نظام بالکل سٹیگننٹ ہو کر وہ اندر سے اکلیپس ہو کر ختم ہو گیا. جی جی، تو اس میں ہم سب سے بڑی جو خامی یہ لوگ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب اور غریب ہو جاتا ہے، امیر اور امیر ہو جاتا ہے، اور ڈویژنز بھی اس طرح پیدا ہو جاتی ہے. ایک طبقاتی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک امیر ملک ہے اور اس میں پھر ڈویژن ایکول ریسورسز جو ہے ان میں نہیں بانٹی جاتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے غربت بھی بڑھ جاتی ہے ایک طرف، اور سرمایہ داری کے نظام کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہے اور زیادہ وہ کسی اور کو جو ہے موقع بھی نہیں ملتا جو اگر کم اس کے ریسورسز نہیں ہے تو. یہ بالکل درست ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں، بلکہ آپ جاگیردارانہ نظام میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی غریبی بہت زیادہ تھی. لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں ترقی کر کے کسی حد تک سائنٹیفک بنیادوں پر سماج کو آگے بڑھانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا. تو یہاں ایک شہری طبقہ پیدا ہوا اور جس نے ماڈرن ایجوکیشن سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سماج کو اور زیادہ ترقی دے دی اور بڑے پیمانے پر دولت کی پیداوار جو ہے وہ کی. اور یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے ایک طرف تو انسانی سماج کو بہت زیادہ سیفیشینٹ بنا دیا اور دوسری طرف پیداواری عمل اتنا بڑھا دیا کہ انسانوں کی جو خوراک کی ضرورتیں ہیں یا جو باقی انسان کی جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ بڑے آرام سے پوری کی جا سکتی ہیں، چونکہ انسانی سماج کے اندر جو پیداواری کیپیسٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی. تو خوراک کی قلت یا غریبی کی جو بنیاد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کے اندر جو ہے ایک طرف تو ڈی ہیومنائزیشن بہت پیدا کر دی. یہ وہی طریقہ ہے کہ جس سے دولت کی انلمیٹڈ جو ہے وہ آپ آنرشپ رکھ سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے جب آپ بہت زیادہ انلمیٹڈ دولت رکھیں گے تو دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو باقی سماج تو اس دولت سے محروم ہو جائے گا. تو غریبی تو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ امیری ہوتی ہے. جہاں بھی بہت زیادہ لوگ امیر ہوں گے وہاں بہت غریب لوگ بھی ہوں گے. تو یہ تو ایک سماج کے اندر جو ہے وہ امبیلنس کریٹ کر دیا ہے سرمایہ دارانہ نظام نے. لیکن اس کو سوشلزم نے یا مارکس نے جس طرح اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ دولت سب سے چھین کر آپ اس کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیں، تو اس میں جو اسٹیٹ کا اپریٹس کلاس ہے یا اسٹیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا جو حکمران طبقہ ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع ہو گیا. اور وہ ایک نیا، ہم نے دیکھا کہ سوشلزم میں ایک نیا حاکم طبقہ پیدا ہو گیا. جس طرح ماضی میں ایک حاکم طبقے نے، ایک حکمران طبقے نے دوسرے حکمران طبقے کو ہی ہمیشہ ریپلیس کیا ہے. مارکس یہ کہتا ہے کہ انسانوں کی جو سماجوں کی تاریخ ہے یہ طبقاتی جدوجہد اور طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے. یعنی انسانی سماجوں کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں یہ طبقات یعنی کلاسز کی آپس میں کانفلکٹ اور کنٹراڈکشن کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی سماج جہاں کہیں بھی تبدیل ہوئے وہ ایک حاکم طبقے نے دوسرے حاکم طبقے کے جو موڈ آف پروڈکشنز ہیں جن کو ہم آلات پیداوار کہتے ہیں
ان کو تبدیل کر کے سماج کے اندر نئے آلات پیداوار کی گنجائش جب پیدا ہوئی تو وہ بنا کر انہوں نے انسانی سماج کو وہ تبدیل کر دیا، ٹرانسفارم کر دیا. جس طرح جاگیرداری کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن کی گئی، جبکہ پہلے جاگیرداران دور میں زراعت پر زیادہ انحصار کیا جاتا تھا. خوراک کی جو بنیاد تھی اور دولت کی جو بنیاد تھی وہ زرعی معیشت تھی، تو اس کو ٹرانسفارم کر کے انہوں نے انڈسٹریلائز اس کو کر دیا. اور اب آپ دیکھیں گے تو زرعی معیشت جو ہے وہ خوراک پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن دولت سب سے زیادہ جو ہے وہ سروسز سیکٹر میں پیدا ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ میں پیدا ہوتی ہے. آج کے دور میں آپ ہوٹلنگ انڈسٹری کو دیکھیں گے، انٹرنیٹ سروسز کو دیکھیں گے، آپ جتنی بھی آپ دیکھیں گے یہ جو سروسز انڈسٹری ہے اس میں بینکنگ ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اور ریاست کا جو یہ جو ہیلتھ سروسز ہے، جتنے بھی باقی جو شعبے ہیں جن کو ہم سروسز شعبے کہتے ہیں یا سروسز انڈسٹری کہتے ہیں، وہ اب تقریباً 90% یا 80% سے اباؤ ہو گئے ہیں. تو اب جو معیشت ہے اس کا جو انحصار ہے وہ سروسز انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ پر بڑھ گیا ہے. بہت سارے ملک جو ہیں وہ آج آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر سروسز کو ہی پروڈیوس کرتے ہیں، اور سروسز کی بنیاد پر بھی ہی انہوں نے اپنی جو ہے وہ معیشت کھڑی کر رکھی ہے. تو یہ جو آج سوسائٹیز جو ہیں وہ مارکس کے زمانے کی جو سوسائٹی تھی وہ انڈسٹریل کیپٹلزم کا دور تھا، تو وہ آج ٹرانسفارم ہو کر 3-4 مرحلے یعنی سٹیجز سے گزر کر آج ایک کارپوریٹ کیپٹلزم بن گیا ہے، جس نے تمام نیشن سٹیٹ کی سرحدوں کو پھلانگتے ہوئے ایک ورلڈ جو گلوبل اکانومی میں تمام معیشتوں کو یعنی جو قومی معیشتیں ہیں ان کو ایک دوسرے میں مرج کر دیا ہے. اور گلوبل اکانومی بن جانے سے اب کیپٹلزم کی جو نیچر ہے وہ بھی کارپوریٹ کیپٹلزم کی شکل اختیار کر دیا. اور آج کے کیپٹلزم کو یا کارپوریٹ کیپٹلزم کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کوئی ایک ایسا نیا ماڈل دے سکتے ہیں جو اس کیپٹلزم کے ماڈل سے زیادہ ایڈوانس ہو، اور وہ زیادہ ایڈوانس ماڈل وہ ہو سکتا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس کو بھی ایڈریس کرتا ہو. اور دنیا کے اندر جو اس وقت انسانی تہذیب کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا، جس میں انسانی تہذیب کو ایک بقا کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے. یعنی انسانوں اور جانداروں کے لیے اس پلانٹ ارتھ پر زندگی کی بقا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. اور جب تک کوئی سسٹم جو ایسا ماڈل سامنے نہیں آتا ہے جس کو ہم اس کو نیچر مین کائنڈ فرینڈلی ماڈل کہتے ہیں، جو نیچر اور انسان دونوں کی کیئر کرتے ہوئے انسانی سماج کے اندر ایک ایسا اکنامک ماڈل لائے، ایک ایسا پولیٹیکل ماڈل لائے، ایسا سماجی ماڈل لائے جو ساری چیزوں کو کور کرتا ہو، اور یہ انسانوں کے اندر جو طبقات ہیں یا ڈی ہیومنائزیشن ہے اس کو بھی ختم کرے، انیکوالٹی کو بھی ختم کرے، اور گلوبل وارمنگ یعنی یہ جو نیچر ہے اس کی بھی کیئر کرے. اور اسی بنیاد پر ہم کسی ایسے انسانی سماج کسی ایسے معاشی ماڈل کو یا سماجی ماڈل کو سامنے لا سکتے ہیں جو انسان اور نیچر کی برابر ٹیک کیئر کرتے ہوئے انسانی بقا کے وہ تمام ذرائع جو سرمایہ داری نے اور سوشلزم نے یہاں یہ جس طرح نیچر کو بڑے پیمانے پر ایبیوز کر کر کے اس کے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ یہاں گلوبل وارمنگ نے ایسی کنڈیشن پیدا کر دی ہیں کہ اگر یہ ایکو سسٹم اس ایکو سسٹم سے ہم سوئچ ہو کر دوسری ایکو سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک ان ہیلدی انوائرمنٹ میں رہنا پڑے گا، جس میں انسان اور باقی جو جاندار ہیں وہ یہاں مرنے شروع ہو جائیں گے. ٹیمپریچر یہاں اگر 200 ڈگری سے اوپر چلا جائے یا فریزنگ ٹمپریچر ہو جائے تو مزدور تو پیداوار یا عمل میں حصہ نہیں لے سکے گا، وہ تو فیکٹری تک جا ہی نہیں سکے گا. تو اس سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کے ساتھ ترقی کے عمل میں نیچر بھی شریک ہے. اگر موسم خراب ہو اور بہت زیادہ گرمی ہو کہ آپ باہر نکل ہی نہ سکیں تو آپ کوئی بھی کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی پیداواری عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ نیچر کا تعاون بہت ضروری ہے، اور انسان بھی نیچر کے ساتھ جب تک ہارمونی قائم کر کے آگے نہیں بڑھتا ہے اس وقت تک انسان اس پلانٹ ارتھ کو اتنا زیادہ پولوٹ کر چکا ہے، اتنا زیادہ اس کو ایبیوز کر چکا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کی فضا میں اتنی بڑی جو ہے وہ ہو چکی ہے، گرین ہاؤس گیسز اتنے بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی ہیں
کہ وہ جو سورج کی گرمی ہے اس جو واپس ریفلیکٹ بیک ہوتی تھی وہ اس کو یہاں زمین کی سطح یعنی جو زمین کی سرفیس ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ جمع کر لیتی ہیں، اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایکسٹرا ہیٹ جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور ایکسٹرا ہیٹ نے یہاں بہت سارے اور مسائل پیدا کر دیے ہیں، نہ صرف پانی کی قلت پیدا کر دی ہے بلکہ اس گرم ٹمپریچر کی وجہ سے زمین بانجھ ہو گئی ہے، اس کی جو پیداواری کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو فوڈ کی سکیئرسٹی ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور بعض ایسے ملک بھی ہیں یا ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اب زمین اس قابل ہی نہیں رہی ہے سخت ہیٹ کی وجہ سے کہ وہ پیداوار کر سکے یا وہاں کوئی فصل پیدا ہو سکے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں جس کی وجہ سے سمندر کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے، تو اس طرح بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا جو چانس ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ انسان جن علاقوں میں سمندر کے کنارے لوگ ہیں وہ سارے ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائیں گے، اور اگر کہیں آندھیوں اور طوفانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس طرح یہ گلوبل وارمنگ نے ایک ایسی کنڈیشنز پیدا کر دی ہیں کہ انپریڈکٹیبل ویدر شروع ہو جائیں گے، چونکہ ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں، کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ونٹر ہے یا یہ شدید گرمیوں کا موسم ہے، چونکہ سڈنلی جو ہے وہ موسم سوئچ ہوتا جائے گا۔ یہ جو انوائرمنٹ اس ارتھ پلانٹ ارتھ پر ہمیں موجود ہے اور صدیوں سے موجود ہے، اس کو پری انڈسٹریل اور پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ میں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور جو پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ ہے یہ جو 100 سال کا عرصہ ہے اس میں ٹنوں کے حساب سے گرین ہاؤس گیسز یہ فاسل فیول کی وجہ سے ہم نے اور ٹرانسپورٹیشن کی یعنی جو انسانی سرگرمیاں ہیں انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے انسان نے اس پلانٹ ارتھ کو بڑے پیمانے پر پولوٹ کر دیا ہے اور ماحولیاتی آلودگی کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب اس نہ تو یہاں کوئی پیداواری عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہاں کسی بھی طریقے سے آپ پانی کی قلتوں کو پورا کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ خوراک کی قلتوں کو پورا کر پائیں گے۔ اس کے لیے امیڈیٹلی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی۔ جو یونائٹڈ نیشنز کے جو IPCC ہے، جو انٹر گورنمنٹل پینل ہے، جنہوں نے 2015 میں پیرس ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کے تحت یہ اقدامات کر رہے تھے کہ ہم 2030 میں 50% فوسل فیول کو یا گرین ہاؤس گیسز کو ہم 50% کنٹرول کر لیں گے، اور 50% اگلے 15-20 سالوں میں ہم کنٹرول کر کے اس کو زیرو ایمیشن پر لے آئیں گے۔ یعنی پہلے ہم جو فاسل فیول کی وجہ سے یہ جو پولوشن پیدا ہو رہی ہے اس کی پروڈکشن مکمل طور پر بند کریں گے۔ یہ 80% تو انڈسٹریل زون سے آ رہی ہے اور باقی ٹرانسپورٹیشن سے اور دیگر انسانی ایکٹیویٹی سے آ رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ پہلے تو فاسل فیول کا استعمال بند کریں گے، یعنی یہ آئل جو ہم جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں یا جو باقی جو گیسز جلاتے ہیں، یہ جو جنگلوں کو آگ لگتی ہے اس سے بہت بڑے پیمانے پر انسان نے تباہی پھیلا دی ہے، اپنی اس رہنے کی جگہ کو اس نے اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ اب اس کی اپنی بقا بھی خطرے میں ہے، اور دوسرے جو جاندار ہیں یا جو زندگیاں ہیں اس کو بھی اس نے انڈینجر کر دیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے تو پہلا کام تو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو اپنے پرافٹ کے لیے اس نیچر کو ابیوز نہ کرے بلکہ اس نیچر کو ابیوز کرنا بند کرے۔ یہ گرین ہاؤس گیسز کی پروڈکشن جو ہے وہ بالکل بند کی جائے اور فوسل فیول کا استعمال بالکل بند کیا جائے گا، تب جا کر ہم کسی حد تک کنٹرول 1.5 جو ٹمپریچر ہے اس سے آگے اس کو نہ بڑھنے دیں، تو پھر ہم ایک ایسے اسی ایکو سسٹم کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ سوئچ ہو گیا تو پھر یہاں ہر چیز بدل جائے گی۔ تو اس طرح کا جو اکنامک سسٹم ہے جس کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں یا سوشلزم نے بھی فاسل فیول اور انڈسٹریلائزیشن کر کے انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، اور وہ نیچر کو انفینائٹ سمجھتے تھے، محدود لا محدود سمجھتے تھے، جبکہ اب یہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ لا محدود نہیں ہے بلکہ یہ محدود ہے۔ تو اب سرمایہ دارانہ نظام تو انسانی بقا کے لیے خطرہ بن چکا ہے، یہ سوشلزم کی وجہ سے ریپلیس نہیں ہوگا۔ سوشلزم کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں اور وہ پرانا ماڈل ہو چکا ہے، اس کی بنیاد پر نہ تو آج کی سرمایہ داری کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آج نیچر کے ساتھ یہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہوئی ہے، ان ایکوالٹی ہوئی ہے اور کلائمیٹ چینج ہوا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیچر مین کائنڈ فرینڈلی جو گلوبل ماڈل ہے اسی بنیاد پر، چونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ تو ایک کنٹری کنٹرول تو نہیں کر سکتی، یہ ساری دنیا کے ملکوں کا مسئلہ ہے، تو یہ مشترکہ مسئلہ بن گیا ہے، تو سب کو اس سے مشترکہ طور پر لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو 10 یا 15 ٹریلین ڈالر چاہیے وہ بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر ملکوں نے یا انڈسٹریل ملکوں نے سب سے زیادہ پولوشن کی ہے، لیکن وہ اس وقت تک سب سے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور جن کنٹریز نے سب سے کم جو ہے وہ پولوشن کی ہے، جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں، تو افیکٹڈ یہ بھی اتنے ہی ہوئے ہیں جتنے انڈسٹریل ملک ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی خاتمہ کر کے ایک نیا جو ہے وہ اکنامک ماڈل، ایک نیا سماجی ماڈل جو ہے وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری جو ہمارے جو فلاسفرز ہیں یا دانشور ہیں، جس میں بابو سنگھ جی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کو تب بچا سکتے ہیں کہ ہم ایک جوائنٹ مینجمنٹ اور جوائنٹ جو آنرشپ کا نظام قائم کریں، جس میں ان ایکوالٹی کو بھی ختم کیا جائے، اور یہ جو مزدور طبقے کا اور جو سرمایہ دار طبقے کا تعداد ہے اس کو بھی ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر سارے انسانوں کو برابری کی بنیاد پر، شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر، سماجوں کے اندر جتنا کوئی کام کرے گا اسی بنیاد پر ان کا شیئر ہولڈنگ دی جائے، اسٹیٹ کا بھی ایک حصہ ہو اس شیئر ہولڈنگ میں، اور اسی طرح سماج کا بھی، یعنی جو ہر فرد جو پیداواری عمل میں حصہ لے گا اس کا بھی شیئر ہولڈنگ ہو، کوئی کسی کا مزدور ہو ہی نہ، کوئی کسی کے لیے کام ہی نہ کرے، بلکہ ہر بندہ اپنے لیے کام کرے اور اپنے سماج کے لیے کام کرے، ایک حساب سماج کو یا اسٹیٹ کو واپس دے دیں، اور اس میں ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو آپ ختم کر دیں، اور اس کی جگہ ایک شیئر ہولڈنگ کا جو حصہ ہے، یعنی ایک شیئر ہے جو وہ اسٹیٹ کو دے دیں، باقی شیئر جو ہے وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں سماج اس کو دے دیں، تو اس طرح ایک نیا ماڈل قائم کیا جا سکتا ہے۔ پرانے ماڈل جو ہیں وہ اس پلانٹ ارتھ کو مزید گندا کریں گے، مزید اس کی پولوشن کریں گے، مزید اس کو خراب کریں گے، اور اس انسانی زندگی کی بقا کو مکمل طور پر خطرے میں ڈال دیں گے، بلکہ یہ اگلے 10 سالوں میں انسانی زندگی کی بقا کو خطرہ ہے اگر اس سسٹم کو ریپلیس نہ کیا گیا، رینیویبل انرجی کو بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں لاگو نہ کیا گیا، اور فاسل فیول کا استعمال بند نہ کیا گیا، تو ٹنوں کے حساب سے جو ہم ڈیلی بنیادوں پر انڈسٹریل زون سے یہ جو پولوشن کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کسی بھی وقت جو ہے یہ اس پلانٹ ارتھ پر ختم ہو سکتی ہے، اور باقی جانداروں کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں۔ جی جی آپ نے بہت تفصیلی اس پہ بات کی، اور میرا اگلا سوال بھی اسی پہ ہی تھا کہ اس کا سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور جو دنیا میں جو بھی حکومتیں ہیں، ہم بہت آرگنائزیشن تو ہیں جو اس کے سلسلے میں اویئر بھی کر رہی ہیں اور اقدامات بھی اٹھا رہی ہیں، لیکن سوشلزم کے اگر آپ کنیکٹ کریں اس کو ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہم سنتے ہیں، ڈیموکریٹک سیٹ اپس کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ حکومتیں ہی اسٹیپس اٹھاتی ہیں جو، لیکن وہ بھی ہم ایک اگر سیاست اور اس طرف تھوڑا سا جائیں کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور ویلیوز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کا سرج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ملکوں میں جو رائٹ کی حکومتیں آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں پھر یہ گلوبل وارمنگ نے کتنا اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں اس سارے چیزوں کو، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور سیٹ اپ، اور لیکن اس ڈیموکریسی میں بھی جو ہے وہ فار رائٹ آگے آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کی انتہا پسندی پہ بھی جا رہے ہیں، اور پھر یہ رول کرتی ہے بات دوبارہ جو ہے سعودیہ میں جو ہے اس طرح یہ جو اقدامات انہوں نے تھوڑے سے سیکولر اقدامات، حالانکہ ان کی ایک کنگڈم ہے تو وہ اس طرح سے تو وہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہو سکتا، تو اس پہ تھوڑا سا بات چیت کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ جو رائٹ ونگ رائز ہوا ہے یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کا جو انٹرنل کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ جو رائٹ ونگ کا رائز ہے یہ ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، نہ تو یہ گلوبل وارمنگ کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نیچر کا انٹرپلے کہتے ہیں اس کو، جس طرح ٹرمپ نے فوراً جو ہے وہ کلائمیٹ سبمٹ سے اس نے پل آؤٹ کر لیا، حالانکہ 2015 میں جو پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ سگنیٹری تھے، 2 بار اس نے وہاں سے پل آؤٹ کیا ہے، اور یہ اس نے جو فنڈنگ تھی وہ بھی بند کر دی۔ تو اس طرح یونائٹڈ نیشن کے تھرو جو کچھ اقدامات کیے جا رہے تھے اس میں 196 یا 192 جو کنٹریز ہیں ان کے سگنیچرز ہیں،
194 میں سے 192 کنٹریز کے جو ہے وہ سگنیچر ہیں پیرس ایگریمنٹ پر، اس میں امریکہ بھی شامل تھا، تو اس نے آتے ہی پہلے بھی اس سے یہ کلائمیٹ سبمٹ سے جو ہے وہ باہر نکل گیا تھا، اور اس دفعہ پھر نکل گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ فنڈنگ بند کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جو اقدامات تھرو اقدامات ہو رہے ہیں اس کو، اور پھر یہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، گو کہ یہ سارا پرافٹ کا جو کام ہے، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار یا بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں اصل میں وہی تو ذمہ دار ہیں اس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جو کلائمیٹ سبمٹ ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، وہ ابو دھابی میں ہوئی تھی، اور اس میں جو جس یونائٹڈ نیشن کی جو سبمٹ کو پریزائڈ اوور کرنے والا جو بندہ تھا، وہ دبئی کا آئل کمپنی کا سی او اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مذاق کیا گیا تھا جس پر کافی سائنسدانوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا، کلائمیٹ سائنٹسٹوں نے، کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ ڈرگ بیچتے ہیں بھی ہوں اور آپ اس کے خلاف مہم بھی چلاتے ہوں۔ تو یہ جو آئل بیچنے والے یا تیل کے سوداگر ہیں، وہی اس پلانٹ ارتھ کو وہ پولوٹ بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی کے خلاف مہم بھی وہی چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جو جتنی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں یا یہ جو کارپوریٹ کیپٹلزم ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں، ان کی آنرشپ نہیں چاہتی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو بند کیا جائے یا ان کے پرافٹ کو ختم کیا جائے، چونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام تو پرافٹ کی بنیاد پر ہی قائم ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرافٹ دیکھ کر ہی سارے کام کرتے ہیں۔ تو اب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر رینیویبل انرجی آ جاتی ہے، یعنی اگر آپ یہ جو جس کو یہ جو ہوا سے ٹربائن چلنے والی ہیں اس سے اگر آپ بجلی بنائیں گے، یہ سورج کی جو اس کو کہتے ہیں سولر سسٹم سے آپ بجلی انرجی پیدا کریں گے، تو آپ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تو بالکل نیچے آ جائے گی، تو آپ اس میں سے تو آپ پرافٹ نہیں کما سکتے ہیں۔ تو یہ رینیویبل انرجی کو اس لیے نہیں آنے دیتے، یا یہ فیول اور کوئلے اور یہ جو دوسری جو پولوشن کرنے والی جو کمپنیاں ہیں، یہ ظاہر ہے آئل جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، گیس زمین سے نکلتی ہے نا، تو ظاہر ہے وہ آپ جب اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو پولوشن کا مین جو کارن ہے وہ تو وہی ہے، جب آپ اس کو جلاتے ہیں انڈسٹری میں یا ٹرانسپورٹیشن میں، تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ پولوشن پیدا کرتا ہے، اور اس کو جو بیچنے والے ہیں یا جو پیداوار کرنے والے ہیں وہ تو بہت امیر ہو چکے ہیں اور کھرب پتی بن چکے ہیں اس بزنس سے۔ اور یہ جو آئل کے سوداگر ہیں یا یہ تیل بیچنے والے ساری دنیا میں سوداگر ہیں، وہ اسی وجہ سے گھر بیٹھے برائے ارب پتی بنے ہوئے ہیں، تو وہ تو اس نظام کے خاتمے کے خلاف ہیں، تو اس لیے وہ تو کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرو کیپٹلزم یا جو رائٹ ونگ رائز ہوا ہے، یہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے، یعنی یہ جو پولوشن پیدا کرنے والے ذرائع ہیں اسی سے یہ دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے مینیپولیشن کر کے یہ رائٹ ونگ گروہ جو ہیں یہ ساری دنیا میں لانے کی کوشش کی، یا اٹلی میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، تو یہ سارے جو رائٹ ونگ رائز ہوا ہے یہ اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے پرافٹ کے لیے یہ اس پورے پلانٹ ارتھ کو تباہ کر دیں گے، اور اگر یہ ان اقدامات کو روک دیتے ہیں گورنمنٹوں کی طاقت پر قبضے کر کے یا اقتدار میں آ کر، یہ جس طرح ٹرمپ نے کیا ہے، تو یہ کلائمیٹ جو ہے یعنی یہ ایکو سسٹم تو سوئچ ہو جائے گا، تو ہم ایک ایسے ان ہیلدی انوائرمنٹ پہ چلے جائیں گے، پھر اس کو ریپلیس کرنا یا اس کو بدلنا انسان کے بس میں نہیں ہوگا، وہ ایک نیا ایکو سسٹم کریٹ ہو جائے گا، تو جس پر انسان اس کے بعد اگر آپ پولوشن ختم بھی کر دیتے ہیں تو اس کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن، یعنی ایک ہم ایسے تھریش ہولڈ کو ٹچ کرنے والے ہیں جو بالکل ہماری زندگیوں کو اس پلانٹ ارتھ سے بالکل مٹا دے گا، اور یہ صرف منافع کے لیے یا اپنی دولت میں اضافے کے لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو کوئی بچے گا ہی نہیں، تو پھر اس دولت کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح
सोशलिज्म में एक तबके की हुकूमत या गवर्नमेंट का वो निज़ाम कायम किया गया है, और यहाँ भी एक तबके या पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करती हैं। ये सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सरमायादाराना दौर में इसको शुरू किया गया था, और पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ये एक मफादाती ग्रोह बनाते हैं, उनके साथ अपने लोगों को समाज के अंदर जोड़ देते हैं, फिर उसमें एक पार्टी अपना ग्रोह बना लेती है, दूसरी पार्टी अपना ग्रोह बना लेती है। इस तरह बेशुमार ग्रोह बन जाते हैं जो समाज के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। गो के उनका एजेंडा तो मुशतरका के तौर पर इसी सरमायादाराना निज़ाम को ऑपरेट करना होता है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके लोगों को बताते हैं कि हम इसको बेहतर तरीके से चलाएंगे और हम आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, जबकि फायदा पहुंचाने की इसके अंदर जितनी गुंजाइश होती है आम लोगों के लिए वही होती है, उससे ज्यादा यहाँ अगर कोई सोशलिस्ट पार्टी भी आ जाएगी तो वो कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो आप कितना एक उसमें रिफॉर्म्स करेंगे, वो जितनी भी रिफॉर्म्स करेंगे उसमें गुंजाइश ही नहीं होती है कि आप किसी का प्रॉफिट जो है वो छीन कर किसी दूसरे को दे सकें। तो ये सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर बेस्ड है जिसमें प्रॉफिट जो है वो उसी के पास जाएगा जिसके पास किसी फैक्ट्री, कारखाना या बिजनेस या कंपनी की ऑनरशिप होगी। तो आप उसमें से प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते हैं। इसको खत्म करने का यही तरीका है कि ये सब की ऑनरशिप खत्म कर दी जाए, गवर्नमेंट को भी ऑनरशिप ना दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक इदारा है, एक कंपनी की तरह चलती है जिसको लोग मैनेज करते हैं, वो खुद ब खुद तो गवर्नमेंट नहीं चलती है। तो स्टेट का एक अपरेटस होता है, उसका एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम मैनेज स्टेट की मैनेजमेंट कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अगर दौलत आप उनके हवाले करेंगे और पॉलिटिकल पावर भी आप उनको देंगे तो वो तो बादशाहतों की तरह खुद ऐशियम करेंगे, खुद मजे करेंगे, और अपने तरीके से जो है वो उस सिस्टम को चला भी रहे हैं और अपनी ऐशियम भी कर रहे हैं और अपनी दौलत में भी इजाफा कर रहे हैं। तो करप्शन कितनी ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो सरमायादाराना निज़ाम है वो भी नाकाम हो चुका है, और सोशलिज्म के अंदर जो तबके का कॉन्सेप्ट पेश किया गया है कि तबकाती जो निज़ाम होगा वो कामयाब हो जाएगा। वो जब सरमायादाराना तबके का निज़ाम कामयाब नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए आम लोगों को भी रिप्रेजेंट करने का दावा करता है, तो सोशलिज्म में तो सिर्फ एक ही तबके की पार्टी होगी और एक ही ग्रोह की हुक्मरानी होगी, तो उसमें बाकी तबकात तो नहीं होंगे। तो उसमें जो है वो एक तबका मैनिपुलेट करेगा, इसमें बहुत सारे ग्रोह जो है, पॉलिटिकल ग्रोह जो है वो सरमायादाराना निज़ाम को मैनिपुलेट करते हैं और उसको चलाते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। तो ना तबके की गवर्नमेंट कामयाब होगी, ना किसी फिरके, मजहब, धर्म या किसी ग्रोह की। जब भी आप किसी फिरके की गवर्नमेंट बनाएंगे वो अथॉरिटेरियन होगी, किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनाएंगे वो अथॉरिटेरियन होगी, और अगर आप किसी ग्रोह की बनाएंगे वो डिक्टेटरशिप में बदल जाएंगे। जिस तरह ईरान में एक ग्रोह हुकूमत कर रहा है, इराक में, सऊदी अरब में एक ग्रोह हुक्मरानी कर रहा है, अफगानिस्तान में आप देखें वो जबरदस्ती पावर लेते हैं, बंदूक के जोर पर वो पावर लेते हैं और फिर वो अपनी अथॉरिटेरियन जो है वो सिस्टम कायम कर लेते हैं, लोगों को अपनी मर्जी से वो चलाते हैं, उनको आजादी नहीं देते हैं। तो ऐसी जो स्टेट्स होती हैं वो बहुत जल्द स्टैग्नेंट होके वो गिर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ना तो किसी तबके की हुकूमत का कामयाबी का कोई चांस है, ना पॉलिटिकल पार्टीज का कोई चांस है, ना किसी मजहब, धर्म, किसी मनार्क या किसी खास किस्म के मजहबी बुनियादों पर जो ग्रोह बन जाते हैं या मजहबी फिरके बन जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो चलाएंगे, या मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं वो कहते हैं कि हम इस निज़ाम को बेहतर चलाएंगे। मेरे ख्याल में वो सब नाकाम हो चुके हैं। तो अब बेहतर यह है कि नया मॉडल लाया जाए जिसमें इंसान यानी नेचर और मैनकाइंड को सामने रखकर उस मॉडल को चलाया जाए, और उसमें तब्दीलियां भी की जा सकती हैं, जो भी खराबियां होंगी उसमें दूर करते जाएं। जी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने तफ़सीलन इस पे बात की। ये बहुत ही ख़तरनाक और गंभीर मसला है और हम अपने सुनने वाले को रिकमेंड करेंगे, जावेद इनायत साहब ने इस पे किताब लिखी है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग, वो ज़रूर पढ़ें। और आखिर में असद साहब का सवाल भी है मुज़फ्फराबाद से, ये जो इक़दामात भी हैं सेक्युलर सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान ने, जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे जो है वो बाकी दुनिया तो इतना रिएक्ट नहीं कर रही जितना पाकिस्तान कर रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है? ये कोई क्या ज़्यादा परसेंटेज है या फिर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? थोड़ा बहुत तो हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसका आगे जाके कैसे कनेक्ट करेंगे आप?
सरमायादारी से भी। یہ کیا کیا سوال ہے؟ جی یہ جو اقدامات دیے ہیں محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں، گو کہ وہ اچھا اچھا اسد صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے مذہب کے جن کو بوتل میں بند کر دیا ہے، اور اس پہ بھی جو ریئیکشن ہے وہ باقی اسلامی دنیا کا ایسا نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح کتنے پرسنٹیج سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ وہاں پہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ یا سیکولرزم یا اس کی طرف کچھ جانے والا ہے، یا پھر اس کا کوئی خاص اس پہ نہیں پڑے گا فرق؟ اور سرمایہ دارہ نظام سے آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے ایک بادشاہت سے؟ دیکھیں یہ جو محمد بن سلمان کا ہے نا، محمد بن سلمان کا جو وہ 2030 کا جو وہ ویژن تھا نا، اس کو انہوں نے 2030 کا ویژن کہا تھا، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلا انہوں نے یہ کیا تھا نا کہ ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے، آئل کے اوپر جو انحصار ہے اس کو ختم کریں گے، کلچرل اوپننس کریں گے، سوشل ٹرانسفارمیشن کریں گے، یعنی سوسائٹی کو ہم ٹرانسفارم کریں گے۔ اب اس حوالے سے وہ کچھ اقدامات تو وہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں، کلچرل اوپننس تو کی ہے وہاں کچھ، چونکہ وہ ان کا جو دوسرا جو مین تھا نا کہ ہم آئل انڈسٹری سے اپنا انحصار ختم کر کے ہم جائیں گے ٹورسٹ انڈسٹری کی طرف، رینیویبل انڈسٹری کی طرف جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کلچرل اوپننس تو کسی حد تک انہوں نے کی ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ابھی جو ہے وہ ٹرمپ گیا تھا تو یو اے ای میں اور قطر میں شاید وہ عورتوں نے سر ننگے کر کے وہ شاید کوئی وہاں ڈانس کیا ہے، تو اس پر لوگ زیادہ وہ ہو رہے ہیں کہ یہ سڈنلی جو ہے وہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ان نے باقی عرب کنٹریز بھی اوپننس کر رہی ہیں، کلچرل اوپننس۔ دیکھیں یہ تو قبائلی معاشرے ہیں، یہ جو عرب معاشرے ہیں یہ قبائلی معاشرے ہیں، اور قبائلی معاشروں میں عورتوں کی جو فریڈم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، چونکہ قبیلے جو ہے وہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اسی حساب سے پھر وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عورتوں کے کپڑے بدلنے سے سوسائٹی لبرل ہو جاتی ہے، یا عورتوں کے دوپٹے یا برقعے اتارنے سے سوسائٹی لبرل ہو جائے گی۔ تو کپڑے تو فیشن اور یہ جو پہناوے ہیں یہ تو ہر ملک کے اور ہر علاقے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بدلنے سے تو کہیں بھی تبدیل نہیں ہے۔ پچھلے اگر آپ 200 سالوں سے دیکھیں گے تو یہ فیشن تو بدلتے رہے ہیں، اور بلکہ یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں یہاں تو ہر ہفتے فیشن بدل جاتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے پہناوے آ جاتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فیشن بدلنے سے سوسائٹی لبرل نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہیں۔ عورت کو پہناوے کی اجازت ہونی چاہیے آج کے دور میں، جس طرح ایران میں عورتوں نے اس کے لیے احتجاج کیا تھا اور 400 لوگوں کی موت ہو گئی تھی سڑکوں پر۔ وہ جو ریولوشنری ایرانین اسلامک گارڈز ہیں انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو میرا خیال میں یہ تو ایک بہت ہی پسماندہ معاشرے کی سوچ ہے جو مذہب کے نام پر عربوں نے اور ایرانیوں نے اور افغانیوں نے اور پاکستانیوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ اسلامی ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ان قبائلی یہاں قبائلی اور جاگیردارانہ معاملات زیادہ ہیں، یعنی جو جاگیردارانہ کلچر حاوی ہے، قبائلی کلچر حاوی ہے، وہاں یہ ہے۔ لیکن اصل جو تبدیلی ہے وہ تو کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے یا اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے اس کے آپ سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو آپ پورے طریقے سے ٹرانسفارم کریں گے، تب جا کر آپ وہاں یہ بنیادی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کو کس حد تک عام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، یعنی یونیورسٹیاں اور جو ہے یہ اس طرح کا جو کام کیسا ہے آپ کا، اور وہ سائنٹیفک آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، پھر آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپنے سوسائٹی کے اندر جو ہے اس کو کیسے اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی آپ انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ تو سلمان نے کہا ہے ایم بی ایس نے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن بھی کریں گے، ماڈرنائزیشن بھی کریں گے، اور سوشل ٹرانسفارمیشن بھی کریں گے، اور اکنامک ڈائیورسیفیکیشن بھی کریں گے۔ تو اس پورے عمل میں وہ کتنے ماڈرن ہوں گے، اور اس سارے عمل میں اپنی سوسائٹی کو وہ کہاں تک لے جائیں گے، اور پولیٹیکل سسٹم کو بدلے بغیر وہ کتنی ایک ماڈرنائزیشن کر سکتے ہیں۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں کہ چائنا نے پولیٹیکل سسٹم تو چینج نہیں کیا ہے،
لیکن اس نے کافی ٹرانسفارمیشن کر لی، بلکہ آج وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت امریکہ کے برابر آ گیا ہے یا کمپٹیشن میں آ گیا ہے۔ تو اس نے، آپ دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشن تو کی، یعنی جو اسٹیٹ کیپٹلزم تھا اس کو وہ کسی حد تک مارکیٹ اکانومی میں تو کنورٹ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو گریجولی کنورٹ کیا، فوراً نہیں کنورٹ کیا۔ تو اگر اسی طرح یہ سعودی عرب والے سوری، یہ جو عرب کنٹریز ہیں، یہ عرب کنٹریز بھی اگر اپنی یہ جو سوسائٹی ہے اس کو آپ قبائلی سوسائٹی سے اگر آپ جمپ کراتے ہیں، لیپ فارورڈ لے جاتے ہیں، تو آپ اس کو ظاہر ہے انڈسٹریلائز کریں گے۔ کسی حد تک انہوں نے ترقی تو کی ہوئی ہے، انفراسٹرکچر تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اس کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے، لیکن مذہبی جو یہ جو استعمال ہے نا، یعنی مذہب دھرم کا استعمال ہے، یہ فیوڈل ایرا کا بنیادی جو پولیٹیکل ٹول ہے یہ یہی ہے۔ یہ جو ساری منارکیز ہیں یہ کرتی رہی ہیں، تو ان ملکوں میں تو منارکیز ہی 60-70 سال پہلے آئی ہے، 100 سال پہلے آئی ہیں۔ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی یہاں منارکیز لائی گئی ہیں، تو یہ قبائلی معاشرے تھے عربوں کے۔ یہاں چونکہ زمینداری نہیں ہے، جاگیرداری اس طرح کی نہیں تھی جیسے ایگریکلچر سوسائٹیز میں ہوتی ہیں، تو یہاں قبائل تھے۔ تو ان قبائل نے کسی حد تک آپس میں اتحاد کر کے کچھ قبائل نے وہاں منارکیز بنا لی۔ تو اب اس کو یہ کیسے ماڈرنائز کریں گے، اکانومی کو کیسے وہ کر رہے ہیں، جیسا اس نے وہ ویژن 2030 کا دیا، اس میں کافی تبدیلیاں تو آئیں گی، لیکن مذہب کا استعمال تو انہوں نے کولڈ وار کے دوران اسلامک کے جہادیوں کو یا اسلامک کے جو کٹر پنتھی ہیں یا شدت پسند ہیں اس کو تو امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب نے اور پاکستان نے باقاعدہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا کمیونزم کے خلاف۔ اور تقریباً آپ دیکھیں گے تو انڈونیشیا میں بھی وہاں کمیونسٹوں کے خلاف بڑے پیمانے پر اسٹیٹ کریک ڈاؤن ہوا تھا، اور وہاں تقریباً 500,000 لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا میں تو جس بندے نے گلاسز پہنی ہوں، یہ جو آئی سائٹ والی جو اینکیں ہوتی ہیں، اس نے اگر کسی نے گلاسز پہنے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ لازمی کسی یونیورسٹی کا یا کسی جگہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اس نے کوئی یونیورسٹی جوائن کی ہوگی یا کوئی اسکول کالج جوائن کیا ہوگا، تو یہ بھی کمیونسٹ ہوگا۔ تو وہ اس طرح بڑے پیمانے پر وہاں قتل عام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ اسلام کا دشمن ہے، اور یہ گاڈ لیس سسٹم اور اسٹیٹ کی وکالت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا مذہب بچانا ہے تو کمیونزم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو پھر انہوں نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا اور بڑے پیمانے پر اسلامک شدت پسندی کو فروغ دیا، اور اس میں امریکہ نے ان کو بہت مدد بھی کی، مالی مدد بھی کی، سعودی عرب نے بھی بڑے پیمانے پر اس میں کنٹریبیوشن کیا، اور پاکستان نے تو فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ پہلے اس کو ریڈیکلائز کیا، یعنی گروپ بنوایا، ان کو ملیٹنٹ بنایا، پھر ان کو ان کی ریڈیکل آئیڈیاز کو یوز کیا۔ اب اس کو یہ ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، امریکہ ہی ان کو کہہ رہا ہے، اور وہ ایم بی ایس جو اقدامات کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے لازمی طور پر آپ کو اس کی جگہ کلچرل ایکٹیویٹی سرگرمی لانی ہوں گی، چونکہ مذہب بھی کسی حد تک اسی کلچر کا حصہ ہوتا ہے جس کلچر میں آپ رہتے ہیں۔ تو اس میں وہ بہت ساری چیزیں میوزک کو لا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لا کر نا، ڈانس، اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کے سامنے بھی ڈانس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ ثابت کیا ہے۔ تو اس سے تو کسی حد تک تو فرق تو ضرور پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دیکھیں کسی چیز کو آپ جبر سے جس طرح آپ نے جبر سے ریڈیکلائز کیا لوگوں کو، جبر سے آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ آپ سوسائٹی کے اندر ایسی کنڈیشنز پیدا کریں، سماجی کنڈیشنز ایسی پیدا کریں کہ لوگ خود بخود جو ہے وہ ڈی ریڈیکلائز ہو جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو پراپر ایجوکیشن دیں۔ آپ نے جس طرح کی مذہبی تعلیم دی ہے، جیسے پاکستان اگر ڈی ریڈیکلائز ہونا چاہتا ہے
تو اس کو یہ ساری مذہبی تعلیم مدرسوں سمیت یہ ختم کرنی پڑے گی اور اس کی جگہ ایک نیا تعلیمی نظام لانا پڑے گا تاکہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو وہ ری ایجوکیٹ کیا جائے. جو پہلے سے ایجوکیشن کی گئی ہے اس کو ختم کر کے ان کے دماغوں کو ری ایجوکیٹ کر کے آپ نئے سرے سے نئے سماجی اور سیاسی اور مذہبی نظریات کو فروغ دیں گے, تب جا کر ڈی ریڈیکلائزیشن ہوگی. محض جو ہے وہ ڈانس کرا لینے سے یا پرکے اتار دینے سے ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو پورا ایجوکیشن سسٹم, پورا مذہبی جو فکری نظام ہے اس کو بدلنا پڑے گا, اور اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر یہ نظام نافذ کرنا پڑے گا. پھر آپ جو ہے وہ کلچرلی اور دوسرے جو اقدامات ہیں وہ کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی جی بہت بہت شکریہ. اور اس میں ظاہر گنجائش نکلتی ہے بہت سارے سوالوں کی, اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے سوالات ہوں گے, تو ہم اگلے پروگراموں میں مزید اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.